سلیمان صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ ملے تو ہیں میرے ساتھ پیچھے ماشاءاللہ تشریف رکھے. مولانا مجتبیٰ صاحب بھی ہیں, تشریف رکھے. ضلع ہری پور حضرت مولانا فیض الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ہری پور کی قیادت میں جن ساتھیوں نے ماشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے ہلائے ماشاءاللہ, اور اوپر ساتھی بھی ضلع ہری پور کے ہیں ماشاءاللہ, تشریف رکھے ماشاءاللہ. آج کا اجلاس انتہائی کامیاب رہا. حافظ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں. میرے انتہائی معزز ساتھیوں, آج کے اجلاس اور ان کا بنیادی ایجنڈا 18 جون شہید اسلام حضرت مولانا شیخ ادریس کانفرنس رحمت کے متعلق سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے. تو سب سے پہلے میں چند سوالات کا جواب کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن نہیں کرتی. تو 2018 25 جولائی 2018 سے لے کر آج تک آپ ذرا مطالعہ کریں. 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوا, الیکشن کے فوراً بعد حضرت مولانا صاحب نے گرینڈ اجلاس بلایا, اور اجلاس کے بعد پھر حضرت مولانا صاحب نے ملک کے تمام سیاسی پارٹیوں کے جو مرکزی قیادت ہے ان کا اجلاس بلایا, اور حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہے یہ ہمیں منظور نہیں, یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے, یہ ہمیں منظور نہیں. لہذا اب ہم ایوان کی بجائے ہم میدان جائیں گے اور عوام کی عدالت میں ہم جائیں گے. تو اس کے بعد پی ڈی ایم وجود میں آئی. مولانا صاحب نے عمران حکومت کے خلاف, تحریک انصاف حکومت کے خلاف 14 ملین مارچز کیے, اور 14 ملین مارچز میں کون تھے؟ کراؤڈ میں صرف جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے. یہ علامتی نشان بن کر وہاں سٹیج پہ تشریف لاتے, اپنی اپنی باری کے انتظار کرتے, تقریر کر کے پھر واپس چلے جاتے. 25 جولائی 2018 سے لے کر آخر تک اپوزیشن کس نے کیے؟ جمعیت علماء اسلام نے. پھر 15-16 مہینے پیریڈ ختم ہونے سے پہلے ملک کے مقتدر قوتوں نے عدم اعتماد لانے کی کوشش کی. تو جب مولانا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, مولانا صاحب کو انہوں نے درخواست پیش کی کہ جن عمران کے خلاف, جن حکومتوں کے خلاف آپ نے ملین مارچز کیے, احتجاجی مظاہرے کیے, جلسے جلوس کیے, تو اس کے خلاف ہم عدم اعتماد تحریک لا رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ تحریک کامیاب ہو جائے. تو اس وقت مولانا صاحب نے ان کو فرمایا کہ ہم اس وقت عدم اعتماد تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ اس بات پر کمٹمنٹ نہیں کریں گے کہ عدم اعتماد تحریک کامیاب ہونے کے فوراً بعد ہم الیکشن کریں گے. تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے, آپ عدم اعتماد تحریک میں شامل ہو جائے, ہماری وعدہ یہ ہے کہ ہم فوراً الیکشن کا اعلان کریں گے. تو جمعیت علماء اسلام عدم اعتماد تحریک میں شامل ہوئے, اور عدم اعتماد تحریک کامیاب بھی ہوئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا. پھر کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک کمزور ہے, الیکشن کے متحمل نہیں ہے, بامر مجبوری ہم اس پیریڈ کو اور 5 سالوں کو ہم مکمل کریں گے. بامر مجبوری ہم نے بھی ان کے ساتھ حکومت میں ہم بھی شامل ہوئے اس وقت, لیکن بدقسمتی سے 15-16 مہینے حکومت ہم نے کیے, اور اس کے بعد اس حکومت کے بدلے مسلم لیگ کو حکومت دیا گیا
اور پیپل پارٹی والوں کو بھی دیا، لیکن جمیعت علماء اسلام کے ساتھ انہوں نے جو دان لی، جو دھوکہ اور جو ظلم کیا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ابھی 2024 میں جو الیکشن ہوا، تو اس الیکشن میں صوبائی سطح کے جو سیٹیں ہیں، صوبائی اسمبلی کے 21 سیٹیں ہم نے جیتے ہیں، ایسے جہاں ہم نے مقابلہ کیا ہے، ہم نے جیتے 3000 ووٹوں کو لیڈ سے، 9000 لیڈ سے، 7000 لیڈ سے، لیکن انہوں نے پارم 47 کے ذریعے یہ ان سے لے کر چین کر ان کو دے دیے۔ اب خود بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں صوبائی اسمبلی میں بھی اور 9 سیٹیں قومی اسمبلی کے آپ لوگوں نے جیتے تھے، لیکن ہم نے ان کو دیا ہے۔ اب بھی اپوزیشن اگر اس ملک میں کر رہے ہیں تو صرف اور صرف جمیعت علماء اسلام کر رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی پارٹی آپ کو نظر آتی ہے گراؤنڈ میں کوئی ہے، مہنگائی کے خلاف کوئی ہے، بے روزگاری کے خلاف کوئی ہے، بدامنی کے خلاف کوئی ہے، لاقانونیت کے خلاف کوئی ہے، اگر ہے تو صرف جمیعت علماء اسلام، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے متعدد بار تمام صوبے کے دورے بھی کیے اور اسرائیل مرد آباد کانفرنس بھی ہم نے کیے، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہم لوگوں نے کیے، فلسطینیوں کے حق میں بڑے بڑے کانفرنسز یہ جمیعت علماء اسلام نے کی الحمدللہ، اور یہ کانفرنسز صرف کامیاب نہیں بلکہ تاریخ ساز رہے۔ اب اس وقت صوبائی امیر حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نے صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا اور فرمایا کہ ہم تربیتی پروگرامات کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی مشاورت کرتے ہیں۔ پہلے تو حضرت نے فرمایا کہ صوبائی سطح پر ہم ایک پروگرام کریں گے، تو تربیتی پروگرام سے روزہ، لیکن پھر بعد میں کچھ مسائل سامنے آئے تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی اس کو آپ مؤخر کریں، تو پھر ہم نے مؤخر کیے۔ تو اس کے بعد کوئی 3-4 مہینوں کے بعد مولانا صاحب نے پھر دوبارہ اجلاس بلایا صوبائی امیر حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نے، اور تربیتی پروگرامات کے حوالے سے فیصلہ فرمایا کہ ایک تربیتی پروگرام ہم جنوبی اضلاع میں کریں گے، اور دوسرا ہزارہ ڈویژن میں، اور تیسرا ملکنڈ ڈویژن میں، اور اسی طرح پھر وسطی اضلاع میں، سوابی، مردانچہ، سدہ، نوشہرہ، پشاور میں۔ اس اجلاس سے فارغ ہو کر پھر فیصلہ کیا کہ کل کے لیے انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور تربیتی پروگرامات کے حوالے سے، اور اسی طرح ہم اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں گے کہ تمام اضلاع میں مہنگائی کے خلاف، بدامنی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، رشوت کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف کوئی مظاہرہ کرے۔ تو کل کو پھر شہید اسلام حضرت مولانا شیخ ادریس رحمہ اللہ کے بہت بڑا سانحہ سامنے آیا، تو پھر صوبائی امیر صاحب نے پریس کانفرنس کیا، اور پریس کانفرنس میں صوبائی امیر صاحب محترم نے تمام ساتھیوں کو، تمام صوبہ خیبر پختونخوا کے جتنے اضلاع ہے، حکم فرمایا کہ تمام اضلاع میں ہیڈ کوارٹر کی مقام پہ حضرت مولانا شیخ ادریس قتل کے خلاف آپ احتجاجی مظاہرے کریں۔ اس وقت صوبائی امیر صاحب نے جو دانشمندانہ فیصلہ فرمایا، لوگ تو چاہ رہے تھے کہ شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کی شہادت کو، اس بڑے سانحے کو کسی بدامنی کی طرف لے جائے، ان کے کوئی اغراض اور مقاصد اور تھے، لیکن صوبائی امیر صاحب نے اس کیس کو خود ڈیل کیا اور خود نگرانی فرمائی، اس کو غلط جگہ پہ جانے سے روکا، اور اپنی کارکن اور اپنے جماعت کے ساتھیوں کو ٹھیک ٹھاک اور صحیح سمت اور صحیح طرف پہ لگایا۔ تو ساتھیوں نے انتہائی کامیاب ترین مظاہرے کیے، جلسے جلوسے نکالے، الحمدللہ انتہائی کامیاب رہے۔ اس کے بعد پھر صوبائی امیر صاحب پریس کانفرنس کے بعد مرکزی امیر صاحب نے تشریف لائے وہاں پشاور، تو مولانا صاحب نے تعزیت سے فارغ ہو کر پھر فرمایا کہ آئندہ جمعے کو صرف صوبہ خیبر پختونخوا کافی نہیں، بلکہ ملک کی سطح پر ہم
احتجاجی مظاہرے کریں گے، اس قتل کے خلاف ہمارے کارکن باہر نکل آئیں گے، جلسوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، مظاہروں کی شکل میں، تحصیل کے ہیڈ کوارٹر پر، اضلاع کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں یہ مظاہرے کریں گے۔ الحمدللہ وہ مظاہرے بھی انتہائی کامیاب رہے، اور مطالبہ یہ ہے، پہلے دن سے صوبائی امیر صاحب محترم نے پھر کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں قاتل چاہیے، اور قاتل بھی زندہ چاہیے، اور صرف قاتل بھی نہیں، قاتل کے پشت پر جو منصوبے ہیں، جو سازشیں ہیں علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، تبلیغی مراکز کے خلاف، سازشوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلومات ہے کہ آج کل علماء کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، مدارس کے خلاف ہو رہی ہے، وفاق المدارس کے خلاف جو ہو رہی ہے، صوبائی امیر صاحب محترم نے فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام کو قاتل چاہیے، اور زندہ قاتل چاہیے، اور اس کے پشت پہ جو منصوبے ہیں اور جو سازش ہے ان کو بھی آپ ظاہر کریں گے۔ تو اب یہ 18 جون کو ہم جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، یہ اسی تحریک کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے۔ مرکزی امیر صاحب نے فرمایا کہ اگر 3 دن کے بعد قاتل گرفتار نہ ہوئے تو پھر میں کراچی کے جلسے میں آئندہ تحریک کا اعلان کروں گا۔ تو آئندہ کراچی میں جب جلسہ ہو رہا تھا تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ 18 جون ضلع چارسدہ میں ہم ایک عظیم کانفرنس کریں گے، شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس، اور اس کانفرنس میں ہم آئندہ کے لیے لائحہ عمل، طریقہ کار اور حکمت عملی ہم طے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قائد نے حکم فرمایا ہے کہ ایک عظیم جلسہ، عظیم کانفرنس، کامیاب نہیں تاریخ ساز کانفرنس چاہیے۔ تو 18 جون کو جو ہم کانفرنس کر رہے ہیں اور مرکزی امیر صاحب نے حکم فرمایا ہے، تو اس کانفرنس کو ہم کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے ہم قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صرف جانی قربانی نہیں، جانی قربانی بھی چاہیے، اور مالی قربانی بھی چاہیے، اور وقت کی قربانی بھی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر مولانا صاحب نے جن لوگوں کو اس وقت چیلنج دیا ہے تو پھر اس چیلنج کو ہم کیسے سر کریں گے؟ مولانا صاحب نے ملک دشمن قوتوں کو چیلنج کیا ہے، اسلام دشمن قوتوں کو چیلنج کیا ہے، علماء دشمن قوتوں کو چیلنج کیا ہے کہ پاکستانی قوم یہ علماء کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تبلیغی مراکز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو 18 جون کو ہم عالمی قوتوں کے سامنے ہم واضح کریں گے اور ثابت کریں گے کہ پاکستانی قوم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اسلام کی خاطر، مدارس کی خاطر، تبلیغی مراکز کی خاطر، تصوف اور خانقاہی نظام کی خاطر، اور عقید ختم نبوت تحفظ کی خاطر ان کے پیچھے بالکل کھڑے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، قربانی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میرے بھی یہ خواہش ہے کہ صوبائی امیر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب 18 جون شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائے، اور ہم لوگ بھی کوشش کریں دلچسپی کے ساتھ، انتہائی دلجمی کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ ہم ان کی بیان بھی سنیں اور بیان سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آخر میں ضلع مانسہرہ کا اور حضرت مولانا مفتی ناصر محمود صاحب، قاضی اورنگزیب صاحب تحصیل جماعت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے صرف میزبانی نہیں بلکہ حق ادا کیا، اور ایک ایک ضلع کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپر کوہستان، لوور کوہستان، کولائی پالس، شانگلہ، اسی طرح بٹگرام، مانسہرہ، تورغر، ایبٹ آباد، ہری پور، تمام اضلاع کے جو یہاں عمران و جماعت تشریف فرما ہے، تحصیل کے جو عمران و جماعت تشریف فرما ہے، مجلس شورا کے جو اراکین تشریف فرما ہے، میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا، تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں انصار الاسلام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں اسٹیج پہ
تشریف فرما ہمارے جمعیت لائرز فورم کے جو اکابرین تشریف فرما ہے، جمعیت لائرز فورم کے، جمعیت اساتذہ فورم کے جو یہاں ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے، جمعیت ڈاکٹرز فورم کے یہاں جو ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے، جتنے بھی ہمارے فورمز ہیں ان کے جو اکابرین یہاں موجود ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا۔